تو یہ تو اتنی پھیل چکی تھی کہ حالات آپ کے سامنے ہی تھے کہ اپنے لوگ اپنے ہی فورسز کے خلاف جو ہے وہ ہڑتالیں کرنا شروع ہو گئے. پھر بھی ہم نے اس کو ماشاءاللہ پولیٹیکلی ڈیل کیا ہے اور ہمارے لوگ قربانی دے رہے ہیں. ہم نے کچھ ایریاز کے اندر ابھی ایک اچھا پلان کیا ہے. ہم نے فرنٹ لائن پہ پولیس کو لے آئے ہیں اب, اور پولیس کے ساتھ انشاءاللہ کافی ضلع ہمارے ایسے ہیں جو پولیس کنٹرول کر رہی ہے. باقی چونکہ ہمارا ایک بہت لمبا بارڈر بھی ہے اور اس بارڈر پہ جن لوگوں کے ساتھ ہمارا واسطہ ہے وہ کئی دہائیوں سے جنگ کے اندر ہیں, اور ادھر بہت سے انٹرنیشنل بہت سی چیزیں ہیں, ایلیمنٹس ہیں جو وہاں پہ انوالوڈ ہیں, اور ان کے اپنے اندر بھی وہ امن قائم نہیں کر پا رہے اپنے ملک کے اندر. تو ظاہری بات ہے وہ بارڈر ہونے کی وجہ سے ہم ایشوز آتے ہیں اس کے اندر. باقی انشاءاللہ ہم فائٹ کر رہے ہیں اور دہشت گردی کے خلاف قربانی بھی دے رہے ہیں, عوام بھی دے رہی ہے, ہماری پولیس بھی دے رہی ہے, فورسز بھی دے رہے ہیں. کنٹرول ہم کر لیں گے اس کو, لیکن فوکس جو ہٹا جب اس چیز سے مکمل طور پہ تو بیسک نقصان اس سے ہوا ہے. اور جو گیپ آیا ہے آبویسلی اس گیپ کو فل کرنے میں ٹائم تو لگے گا. دیکھیں جہاں تک بات ہے حکومت کی تو ماشاءاللہ اس وقت میرے خیال میں پرفارمنس اگر دیکھیں آپ باقی صوبوں کے حوالے سے تو ہماری بیسٹ پرفارمنس ہے. IMF کا آپ نے خود دیکھا, انہوں نے اکنالج کیا ہے واحد صوبہ ہم ہیں جنہوں نے ٹارگیٹس اچیو کیے ہیں, باوجود ان حالات کی کہ فیڈرل گورنمنٹ ہماری نہیں ہے اور ہمارے ساتھ انہوں نے کافی معاملات کے اوپر کافی مسائل کھڑے کیے ہوئے ہیں. اسپیشلی جو ہمارے اپنے پیسہ ہے ہمارا, جو ہمیں کوئی خیرات نہیں ہے بلکہ ہمارا اپنا شیئر ہے, وہ بھی ہمیں اس طریقے سے نہیں مل رہا. وہ ہم نے کیا 44% اباؤ ہم نے ریونیو انکریز کیا ہے اپنا, کسی صوبے نے نہیں کیا. تو اگر ریونیو انکریز ہوا ہے تو ظاہری بات ہے کوئی کام ہوا ہے نا, پیسہ پہلے کہاں جا رہا تھا, اور یہ کوئی تھوڑا پیسہ نہیں ہے. 44% انکریز یہ ایک بہت بڑی انکریز ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ایک ٹرانسپیرنٹ سسٹم کے ذریعے چیزوں کو ٹھیک کیا ہے تو ہمیں ریونیو میں انکریز آئی ہے. باقی ہمارے جو دوسرے معاملات ہیں صوبے کے انشاءاللہ ان پہ بھی کام ہمارا ہو رہا ہے. ہمیں لا اینڈ آرڈر کا ایشو ضرور ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا جو ڈیولپمنٹ ہے اس وقت, جو ہمارے آن گوئنگ ڈیولپمنٹ سکیمز ہیں اس کے اندر ماشاءاللہ جن ایریا میں ہمیں مسئلہ نہیں آ رہا کہ ہمارے وہ کنٹریکٹر جا نہیں پاتے ہیں کیونکہ وہاں پر کہیں نہ کہیں ایسے ایکٹیویٹیز ہیں جہاں پر مسئلہ بنتا ہے کام کرنے میں. تو میرے خیال میں اتنا پیسہ ہم نے ریلیز کیا ہے ان 6 مہینے میں ڈیولپمنٹ کا, اس سے پہلے گورنمنٹ نے 1 سال میں بھی نہیں کرتی تھی. پیچھے لائبلٹیز بہت زیادہ تھی, بیچ میں انٹرم گورنمنٹ رہی ہے تقریباً 1.5 سال, انہوں نے ظاہری بات ہے وہ اتنی زیادہ لائبلٹیز چھوڑ دی تھی, لیکن ہمیں تقریباً لائبلٹیز بھی اپنی کور اپ کر لی ہیں. ہمارا جو ایڈمنسٹریٹو ہمارا انشاءاللہ جو ہمارا بھی اختیار عوام کا ہمارا ایپ ہے, اور عوام کو جو ہم نے بیسیکلی اختیار دیا ہے کہ آپ کے ذریعے ہی ہم اچھی گورننس کریں گے, اس سے ماشاءاللہ ہمارا جو اور ہمارا جو اس میں کرائٹیریا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے شکایت کی ہے تو اگر آپ مطمئن نہیں ہوں گے تو وہ گرین نہیں ہوگی, وہ شکایت آپ کے مطمئن ہونے کے بعد ہوتی ہے. تو ماشاءاللہ اب تک 76% پروگریس ہے اس کی, لوگوں کے مسائل کے حل کی جو ہو رہے ہیں. وہ جو نہیں ہو رہے ان میں زیادہ تر جو ہے وہ عدالتی جو ہمارے لیٹیگیشن میں ہمارے کیس پڑے ہیں اس وجہ سے ان میں ڈیلے آ رہا ہے. تو یہ باقی ایسی چیزیں ہیں جو ہم نے انشاءاللہ بہت بہتر کی ہیں اور ہم بہتر کر رہے ہیں ان کو. آگے کے لیے جو ہمارے پلانز ہیں, مائننگ کمپنی ہم نے بنا لی ہے, ٹرانسمیشن لائن ہم بچھا رہے ہیں, یہ صوبے کے لیے بیک بون ہے. انشاءاللہ اگر یہ 2 پروجیکٹ ہمارے جو مین ہم رکھے ہوئے ہیں اگر یہ ہم کر لیتے ہیں تو ہمارے صوبے کو تو انشاءاللہ جتنا ہمارا ریونیو 76 سال میں تھا اتنا ریونیو خالی ان سے آ جائے گا, اور اس پہ کام شروع ہو چکا ہے. ٹرانسمیشن لائن کا ایک فیز ہم نے ایوارڈ کر دیا اور کام شروع ہو گیا ہے, اس پہ بھی کام ہو رہا ہے. اس کے علاوہ جو آپ دوسری بات کریں تحریک کی, دیکھیں تحریک تو چونکہ اس صوبے میں ہماری حکومت ہے اور ہمیشہ KP جو ہے وہ فرنٹ لائن پہ ہی رہا ہے, اور اس سے پہلے بھی رہا ہے. جب بھی ہماری کوئی تحریک چلی ہے تو KP کے لوگوں نے ہمیشہ بھرپور اس میں فرنٹ لائن کا کردار ادا کیا ہے. تو آبویسلی اگر حکومت بھی یہاں پر ہے تو پھر ظاہری بات ہے یہیں سے ہی یہ کمپین جو ہے پولیٹیکل کمپین بھی یہیں سے ہی لیڈ کرنی پڑے گی, اور ہم کر رہے ہیں. تو وہ میری اپنی علیحدہ ذمہ داری ہے, علیحدہ ذمہ داری ہے, انشاءاللہ دونوں کو نبھا رہے ہیں اور انشاءاللہ بہترین طریقے سے نبھا رہے ہیں. جو پہلے ہفتے میں ہماری ہوئی اس میں یہاں پر بھی اور وہاں پر بھی میں نے ایک بات کی کہ دیکھیں افغانستان ہمارا ایک پڑوسی ملک ہے, اور اس ماحول کے اندر کی دنیا نے جب اون کر لیا ہے, اس کو پوری دنیا نے اون کر لیا ہے, ہمیں بھی کوئی مذاکرات کرنے چاہیے ان کے ساتھ, کیونکہ مذاکرات کے بغیر مسئلہ حل نہیں ہوتا. اس وقت ہمارا تقریباً جو فگر ہے اس وقت کا لگ بھگ 16 سے 18 ہزار جو ایلیمنٹس ہیں وہ ہماری طرف ہیں, اور 22 سے 24 ہزار ہمارے ہی جو ایلیمنٹس ہیں وہ اس طرف ہیں. تو اب اس طرح کوئی ادھر جائے پھر ادھر سے ادھر آئے تو ایسے حالات میں ان کے اوپر کوئی کارروائی کرنا مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ ایک بارڈر کے پار ہم نہیں جا سکتے, اور اگر وہ بارڈر کراس کر جاتے ہیں تو ہماری اپروچ سے نکل جاتے ہیں. تو ہمیں اس سے کوئی بات کرنی چاہیے. اس پہ یہ لوگ راضی نہیں ہو رہے تھے. پھر ظاہری بات ہے جب راضی نہیں ہوں گے تو مجبوراً مجھے یہ کہنا پڑا کہ میں ایز اے صوبہ پھر ان کے ساتھ کوئی بات چیت کرتا ہوں, کیونکہ مسئلہ تو میرے صوبے میں آ رہا ہے, لوگ تو میرے مر رہے ہیں, نقصان تو میری معیشت کو ہو رہا ہے. اس کے اوپر انہوں نے اس سے کچھ بات سے کچھ اور ہی بنا لیا, جیسے میں کوئی ذاتی کوئی اپنا کوئی ان کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کر رہا ہوں. اور
اب اس بات پہ وہ آ گئے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کہ وہ مذاکرات کے لیے انہوں نے کہا مجھے کہ ہم لوگ اب کوئی مذاکرات کرتے ہیں ان کے ساتھ، کیونکہ اس کے بغیر مسئلے کا حل ہی نہیں کر رہا. تو میں نے کہا میں جو آپ کو بات پہلے کر رہا تھا تو میں اسی بنیاد پہ کر رہا تھا، لیکن ابھی بھی جو CSF میں دیکھ رہا ہوں وہ ان میں نہیں ہے اس طرح کی. یہ صرف کہنے سے نہیں ہوتا مسئلہ حل کہ میں کہوں کہ میں آپ سے مذاکرات کروں گا، میں آپ کو مطمئن کروں گا، آپ سے بیٹھوں گا. جب تک میں آپ سے بیٹھوں گا نہیں، شروعات نہیں کروں گا، کوئی TOR نہیں بناؤں گا، کوئی عملی کام نہیں کروں گا، تو خالی کہنے سے نہیں ہوتا. ابھی بھی میں اپنی بات پہ قائم ہوں کہ افغانستان کے ساتھ بغیر مذاکرات کیے، ان کی گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھے بغیر ہمارے لیے اتنی لمبی بارڈر کے اوپر جو ہماری کیپیسٹی ہے اس وقت اور جو ان کی اس وقت اسٹرینگس ہیں کہ انہوں نے سپر پاورز کو ہرایا ہوا ہے، تو ان کی اسٹرینتھ کے ساتھ اگر ہم ان کے ساتھ ہیڈ آن جائیں گے اور اس طریقے سے ہم چلیں گے جس طرح چل رہے ہیں، تو اس بارڈر کے اوپر میں نہیں سمجھتا کہ ہماری کیپیسٹی ہے کہ ہم لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ حل کر کے امن قائم کر سکتے ہیں. اور اس سے جو ہمیں معیشت کو نقصان تو میرے صوبے کو ہو رہا ہے. میرے وہ جو ٹریڈ کے جو وہ میرے روٹس ہیں جن کے اوپر میرے صوبے کے لوگوں کا کاروبار منسلک تھا، وہ روٹس پہ یا تو بند ہوئے پڑے ہیں اور یا ان پہ ٹریڈ نہیں ہو رہی، تو اس کا بھی نقصان میرے صوبے کی معیشت پہ آ رہا ہے. تو مجھ سے جو کہ چیلنجز ہیں تو اس میں میں نے اپنی ایک رائے دی ہے اور اس کے اوپر بھی یہ کام کر رہے ہیں. اور اگر یہ اس پہ سلو کام کریں گے، چونکہ ڈومین نہیں ہے پروونشل گورنمنٹس کی کہ وہ خود بات کر سکیں، تو پھر آؤٹ آف دا باکس پھر جانا پڑے گا اپنے لیول پہ. صوبہ پہ مجھے بات کرنی پڑے گی ان سے کہ یار میرے ساتھ تو میری بارڈر تک معاملات طے کر لو، باقی اگر ان کو آپ سے کوئی مسئلہ ہے اور یہ نہیں کرتے ہیں. اور باقی ایک بات میں آپ کو اور ایڈ کر دوں فار ریکارڈ، ہمارے لوگوں کی قربانی جو ہے نا یہ پورے پاکستان کے لوگوں کو اکنالج کرنی چاہیے. آج اگر میں ان کو نہیں چھوڑ رہا ہوں اور میں اس بارڈر سے لے کر KP کی بارڈر جو کہ مختلف صوبوں سے لگ رہی ہیں اس تک ان کو کنٹرول کر رہا ہوں اپنی عوام کی قربانی کے ذریعے، اپنی فورسز کی قربانی کے ذریعے، تو یہ اکنالج کرنا چاہیے پورے پاکستان کو کہ اس سے امن پورے پاکستان کا قائم ہے. ورنہ اس سے پہلے یہی لوگ جو ہے وہ لاہور اور کراچی اور پاکستان کے اسلام آباد اور پنڈی جیسے شہروں میں جا کر ایکٹیویٹیز کرتے رہے ہیں. تو یہ ہمیں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. ہمارا یہ فرض بھی ہے کہ ہم نے روکا ہوا ہے اس چیز کو کہ ہم اپنے حد تک تو قربانی دے رہے ہیں، سفر بھی ہو رہے ہیں اسے، لیکن ہم اس کو آگے پھیلنے نہیں دے رہے ہیں. اور رکاوٹ ہم نے ڈالی ہوئی ہے بیچ میں، اس میں ہماری جانی اور مالی قربانی لگ رہی ہے. یہ پارٹی کی طرف سے خان صاحب نے ہی کیا تھا اعلان، اور خان صاحب کا جو بھی حکم ہے ظاہری بات ہے ہم نے اس کو اسی اسپرٹ کے ساتھ جو ہے آگے امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے. لیکن اس کے اوپر کلیئرٹی ابھی تک نہیں آئی ہے، تو ہم ویٹ کر رہے ہیں جب کلیئرٹی آ جائے گی کس طریقے سے کرنی ہے، کیسے کرنی ہے اور کیا لائعمل ہوگا، فیز وائز ہوگی، کس طریقے سے ہوگی، کون سی چیزوں کے اوپر ہوگی. تو جب کلیئرٹی آ جائے گی تو انشاءاللہ کریں گے. پھر ایسا نہیں ہے جی، آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے تقریباً 1 مہینے میں آپ ذرا تھوڑا سا فگر دیکھ لیں تو کتنے ٹیررسٹ، مین کمانڈر اور ٹیررسٹ کو وہاں پہ مارا گیا ہے. آپ ذرا دیکھ لیں، ذرا ڈیٹیل دیکھ لیں اس کی. یہ جو ہمارا ساؤتھ KP کا جو یہ ایریا ہے اس میں سب سے زیادہ مسئلہ ہے اس وقت، اور ہم نے فوکس کیا ہوا ہے. ابھی ہم نے تقریباً 1000 مزید پولیس کی بھرتیاں وہاں پہ کرنا شروع کر دی ہیں، اور ہم نے لوکل لوگوں کے ذریعے کرنی ہے وہ بھرتی، تاکہ وہاں کے لوکل لوگ ہوں اور وہ وہاں پہ ان کا مقابلہ کریں. اس پہ بھی ٹیسٹ وغیرہ ہو گئے ہیں، بھرتیاں شروع ہو گئی ہیں. ویپن کے حوالے سے، بلیٹ پروف گاڑیوں کے حوالے سے ہم نے کافی اسٹرینگتھن کیا ہے اس ایریا کو. CDD کو ہم نے بہت اسٹرینگتھن کیا ہے، مزید بھی کر رہے ہیں. تو ماشاءاللہ اب جو وہاں پہ حالات چل رہے ہیں اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اوور آل جو ہے ہم نے کافی اس میں بہتری لائی ہے. اور وہاں پر بہت سے جو ایریاز ایسے جو نو گو ایریا سے وہاں پہ ماشاءاللہ ہماری ریڈ بحال ہو چکی ہے. اور الحمدللہ جو مین ٹیررسٹ وہاں پہ تھے ان کے کمانڈر سے، ان کے ساتھ ہمارا مقابلہ جاری ہے اور ڈٹ کے مقابلہ کر رہے ہیں انشاءاللہ. پہلی بات تو یہ ہے نا، دیکھیں یہ جو آپ ایک بیانیہ بنا لیتے ہیں، میں پہلے جب یہاں پہ چیف منسٹر بنا، جب میں پہلی دفعہ یہاں سے موو ہوا کتنے لوگ میرے ساتھ تھے، پھر دوسری دفعہ میں گیا کتنے لوگ میرے ساتھ تھے، پھر تیسری دفعہ میں گیا کتنے لوگ میرے ساتھ تھے، پھر چوتھی دفعہ میں گیا کتنے لوگ میرے ساتھ تھے، اور پھر میں 5ویں دفعہ گیا کتنے لوگ میرے ساتھ تھے. ہر دفعہ تعداد مور دین ڈبل تھی. ایسا ہی ہے نا. تو اگر فقدان ہے تو یہ لوگ کیوں نہیں کر رہے ہیں ہمارے ساتھ؟ یہ فقدان صرف میڈیا کا بنایا ہوا ہے میرے خیال میں، کیونکہ میڈیا کے کچھ چینلوں پہ ہمارے کچھ مخالفین بیٹھتے ہیں جی یہ فقدان ہے، وہ فقدان ہے. اگر فقدان ہے تو یہ جو عوام لاکھوں کی تعداد میں نکل رہی ہے ماشاءاللہ ایک ایسی فسائیت کے خلاف کہ آگے ہمارے سامنے 26 ہزار رینجر اور پولیس کو لگایا جاتا ہے اور وہ اسٹن گرینیڈ بھی ہمیں مار رہے ہیں. آنسو گیس تو اب ایک گپ بن گئی ہے ہمارے لیے. آنسو گیس تو ہمارے لیے پرفیوم بن گیا ہے. ہوتا ہے نا پرفیوم، باڈی اسپرے، ہمیں لگتا ہے کہ شاید وہ ہے. اب ہمیں جان سے بھی مارا جا رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کفن کا کہا تھا، ہم اپنے لوگوں کو کفن میں لپیٹ کے لائے ہیں. ہمارے اس وقت مزید لوگ بھی جو ہمارے مسنگ ہیں اس پہ ہماری شدید تحفظات ہیں کہ ان میں اللہ نہ کرے لیکن ہمارے مزید لوگ ہمیں دیے نہیں جا رہے، کیونکہ میتیں میں نہیں دی جا رہی ہیں. اب تک 12 لوگ ہمارے کنفرم ہیں. اس وقت ہمارے 68+ لوگ بلیٹ انجرڈ کنفرم ہیں.
یہ تو وہ لوگ ہیں جو اسپتالوں میں ہم لے کے آئے اور ہم نے علاج کیا ان کا. اس کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی ہیں کہ جو شاید خوف کے مارے یا کسی وجہ سے اپنے آپ کو شو بھی نہ کر رہے ہوں. تو بات یہ ہے کہ کیا ریاست کا یہ کام ہے کہ وہ نہتے لوگوں پہ گولیاں برسائے گی؟ کیا ریاست کا یہ کام ہے کہ وہ لوگوں کو شہید کرے گی؟ کیا ریاست کا یہ کام ہے کہ وہ ایک پارٹی کو پروٹیسٹ بھی نہیں کرنے دے گی اور جب وہ وہاں پہ جائیں گے تو اس کے بعد ان کو گولیاں ماریں گے؟ تو میرے خیال میں دیکھیں بہادری اور بیوقوفی میں فرق ہے. ہمارے لوگ دہشت گرد نہیں ہیں, ہمارے ورکر ملیٹنٹس نہیں ہیں, نہ ہم کوئی ملیٹنٹس ہیں. سامنے گولی کے کھڑے ہو کر گولیاں کھانا اور پھر لوگوں کی لاشیں اٹھانا, یہ میرے خیال میں اسلام میں بھی ہمیں نہیں کہا گیا. اسلام میں بھی کہا ہے کہ اپنی جان کی حفاظت کرو گے اور پھر اپنی جان کی حفاظت کے ساتھ مقابلہ بھی کرو گے. اگر یہ باز نہیں آ رہے اور یہ اس کام پہ لگے ہوئے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے ہمیں روک لیں گے, تو ہم نے ثابت کیا ہے کہ کفن ہم باندھ چکے ہیں اور کفنوں میں لپٹ کے ہم آ چکے ہیں. اب اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہی رویہ رہے گا اور یہ اس کو اس طریقے سے ہمیں دبا لیں گے, تو یہ ان کی بھول ہے, یہ ان کی بھول ہے. ہم نے ان کو پھر وارن کیا ہوا ہے. اگر یہ ہمیں اپنے رائٹس, پہلے ہماری شرط ہے عمران خان کی رہائی, اس کے بعد ہمارا مینڈیٹ, اس کے بعد جو ترمیمیں کی ہیں انہوں نے غیر آئینی, یہ ہمارے کچھ آئینی حقوق ہیں جو ہم مانگ رہے ہیں, اپنے حق مانگ رہے ہیں. اگر نہیں ملے گا, ہماری تحریک جاری ہے انشاءاللہ. پھر ہم بھی آگے پلان بنائیں گے. جس طرح پہلے آنسو گیس کے مقابلے کا ہم نے طریقہ ڈھونڈ لیا, اس کے بعد اسٹن گرنیڈ آ گئے, پیلٹ بلیٹس آ گئیں, اس کے بعد اب گولیاں آ گئی. تو ہر چیز کا انشاءاللہ ایک ہم راستہ نکال رہے ہیں. اور ہمیں فخر ہے اس بات پہ, فخر مور دین 100. تو میرے سامنے صرف جو میرا ایک قافلہ یہاں سے تھا, 3 سائڈوں سے ہم نکلے ہیں, ہم نے پولیس والے اور رینجرز والے پکڑے ہیں. ہم نے ان کو باحفاظت صرف چھوڑا نہیں ہے, باحفاظت پہنچایا ہے. ویڈیوز موجود ہیں. یہ ہمارا ظرف ہے. اس طرف سے ہمارے پہ گولیاں برسائی جا رہی ہیں اور گولیاں برسانے کے بعد ہمارے پہ زخمی ہمیں نہیں اٹھانے دیے جا رہے. ہم زخمی اٹھانے جائیں, ہمارے پہ اور گولیاں برسائی جائیں. ہم کہہ رہے ہیں ہمارے مسنگ پرسن ہیں, بتا دو, تھانے میں ہیں, جیل میں ہیں, حوالات میں ہیں, وہاں تو مل نہیں رہے ہمیں, تو کہاں پہ ہیں ہمیں نہیں بتایا جا رہا. تو بات یہ ہے کہ میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں کسی پارٹی نے جمہوریت کے لیے, اپنی حقیقی آزادی کے لیے اتنی قربانی نہیں دی جتنی ہم نے دی. اور آخری بات ایڈ کر لوں, یہ اب کی بات نہیں ہے, آن ریکارڈ ہے. 1977 میں ذوالفقار علی بھٹو نے انارکلی سے شروع کیا لوگوں کا قتل عام, اور پورے پاکستان میں کرسی کے لیے قتل عام کروایا. اس کے بعد اگر پاکستان ٹوٹا ہے, اس کی صرف ایک وجہ ہے, اور وہ وجہ یہ ہے کہ ان کو سمجھ آ گئی کہ ہم وزیر اعظم نہیں بن سکتے. انہوں نے ملک توڑ دیا, انہوں نے ملک توڑ دیا کرسی کے لیے. اس کے بعد ماڈل ٹاؤن میں نون لیگ نے کیا کیا ہے آپ کے سامنے ہے, لوگوں پہ گولیاں برسائیں, جتے لوگوں پہ. اس کے بعد آج پھر دوبارہ یہ دونوں مل کے ہی کام کر رہے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھے, ہر چیز کا ایک انجام ہوتا ہے. ہم نے بہت تاریخیں پڑھی ہیں, وہ تاریخوں میں انجام ایک ہوتا ہے, اور انشاءاللہ ان کا وہ انجام ہونا ہے کہ وہ بھی تاریخ کا حصہ بنے گا اور دوبارہ کوئی بھی اس طرح کرنے کی انشاءاللہ ضرورت نہیں کرے گا.